حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا کہ امی میں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ تو مجھے معاف کر دے، میں اللہ کے حق ادا کرتا ہوں، اس کو راضی کر دیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا پتر میں نے اپنے حق معاف کر دیے۔ 12 سال تک تیفور کے جنگلوں میں گھومتے رہے۔ کہتے ہیں ایک دن بستام کے قریب سے گزر رہا تھا، خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے پر دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک دیا کہ ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، دکھ کیوں دیتے ہو؟ وہ سردیوں کا موسم ہے، بستر میں جا چکی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی۔ اس احساس نے مجھے روک دیا اور میں دروازے پہ بیٹھ گیا۔ ساری رات گزر گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس سے پانی آیا۔ میں سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، تو میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا باعزید ٹھہرو، میں بھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی پہچانتی ہیں یہ کس بیٹے کی دستک کی آواز۔ 12 سال کے بعد باعزید بستامی کہتے ہیں میں دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا باعزید ٹھہرو، میں بھی آئی۔ کہا ماں نے دروازہ کھولا اور میری پراگندہ حالت، بکھرے ہوئے بال اور پھٹا لباس اور گرد آلود صورتحال، تو ماں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا، اللہ میرا بیٹا باعزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت باعزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ تو جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ تو جو ماں کو گھر میں روتا ہوا چھوڑ کے پیر کے دربار پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں اور ماں پیچھے سے تڑپ رہی ہے، وہ سوچیں بھی نہ ان کو کوئی فیض مل سکتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کی سعادت مندی کا نور پاتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو دکھ اور اذیت۔ اللہ کے محبوب نے کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی کو گنوایا ہے۔